الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین کرام، آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. اس جمعہ کی مناسبت سے جن آیات کا انتخاب ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں سیدھی راہ دکھا اور ہر اس راستے سے ہماری حفاظت فرما جس پر چل کر کے ہم منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو تیری راہ سے بھٹکے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مکرم ہیں، افضل ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کی جو تفسیر ہم کرتے ہیں یا تفسیر ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر ایک وہ ہوتی ہے جس کو تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں. ایک تفسیر وہ ہوتی ہیں جس کو تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ کہتے ہیں. ایک تفسیر وہ ہوتی ہیں جس کو تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں. ایک تفسیر جو سب سے معتبر ترین تفسیر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آیت کریمہ کی تفسیر خود آیت کریمہ کرے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیا پروردگار عالم سیدھی راہ پہ ہمیں چلا. سیدھی راہ کون سے؟ صراط الذین انعمت علیہم. سیدھی راہ وہ ہیں جس راستے پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو تیرے یہاں بہت ہی محبوب ترین لوگ ہیں، مقرب ہیں وہ لوگ. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا آخر وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر خدا ان قدوس کا انعام اور اکرام ہوا ہے. قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن. اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن دوسری جگہ کرتا ہے سورہ نساء کے اندر: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار طبقے کے لوگ ہیں. انبیاء کا طبقہ ہے، صدیقین کا طبقہ ہے، شہداء کا طبقہ ہے، اور صالحین بزرگان دین کا طبقہ ہے. تو گویا کہ پروردگار عالم سے ہم اس صورت کے اندر 5 وقت کی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں پروردگار عالم اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پہ چلا. لیکن راہ کون سی ہونی چاہیے؟ وہ انبیاء کی راہ ہونی چاہیے، وہ صدیقین کی راہ ہونی چاہیے، وہ شہداء کی راہ ہونی چاہیے، وہ صالحین کی راہ ہونی چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ نہیں ہونی چاہیے جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو تیری راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. پھر سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے غضب کے مستحق قرار پائے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب بھی احادیث دیں گی. قرآن کریم کے اندر ضمناً اس کی طرف اشارہ ہے، ان لوگوں کی طرف، لیکن ان کی تعین نہیں ہوئی ہے، ان کو متعین کر کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اور اس کو پیش کیا آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں وہ لوگ جن پر خدا کا غصہ نازل ہوا ہے وہ یہود ہیں، اور جو راہ سے بھٹک گئے ہیں ضالین وہ نصارہ ہے.
تو گویا کہ ہم پروردگار عالم سے یہ کہتے ہیں پروردگار عالم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے نقش قدم پر چل کر ہم تجھ تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی راہ پر چلانا، لیکن یہود کے راستے پر نہیں، نصارہ کے راستے پر نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ دو قومیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں سے نوازا تھا اور وقت کے تمام عالم پر ان کو فضیلت دی تھی اور ان کے تمام تر مطالبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا تھا، تو لیکن جب وہ راہ راست سے بھٹک گئے، بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا واقعہ، اب دیکھیں جب فرعون کے زیر اقتدار یہ لوگ رہتے تھے تو وہ کیا کرتا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یہ یہودیوں کے بچوں کو، جو بچے ہوتے تھے، فرعون کو ذبح کر ڈالتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ہماری نوکرانی رہے، یہ ان کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو فرعون سے نجات دلائی، فرعون کا لشکر پیچھے پڑا، آخرکار وہ غرق ہو گیا۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کو، یہود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دی، لیکن اس کے بعد یہ تقاضا تھا کہ اب خدا کی ربوبیت کا اقرار کریں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے ہمیں چلانا چاہے ہمیں چلنا چاہے، لیکن طرح طرح کی ہتھ گنڈے ان لوگوں نے کیے، کج فہم لوگ تھے، وہ ان کا فہم صحیح نہیں تھا، بس ہر چونکہ برسہ برس ان کو ایسی حکومت کے زیر اقتدار ہو گئے تھے کہ جن کا مقصد ہی بت پرستی تھا۔ فرعون خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر خدا کے علاوہ سب کچھ بس چکا تھا، اس لیے وہ ہر جگہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے۔ آخرکار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ علیہ السلام کا قال ربی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پروردگار عالم جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارے نجات، تم فلاں بستی کے اندر جانا ہے، وہ تمہاری بستی ہے اور دوسرے لوگ کا اس پر اقتدار ہے، وہ حاصل کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا لڑنا پڑے گا اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اذهب انت، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، عمالقہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ اصرار کیا تو کہنے کہ اذهب انت وربك فقاتلا، آپ جائے اور آپ کا پروردگار جائے، ہم یہیں بیٹھتے ہیں، انا هاهنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھتے ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، پروردگار عالم بس میرا بس تو میرا اپنی ذات پر ہے اور میرے بھائی جو ہارون علیہ السلام ان پر ہیں، اور باقی رہی یہ قوم، یہ فاسق قوم ہیں، ان کے درمیان اور ہماری جدائی پیدا کر دے، بس ہم ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مغضوب علیہم لوگ، ان پر خدا کا غصہ نازل ہوا، یہ خدا کے غصے کے قیامت تک کے لیے مستحق قرار پائے۔ اور جو نصارہ ہیں ان کے پاس علم تھا، لیکن علم کا صحیح انہوں نے استعمال نہیں کیا، جس علم کے ذریعے سے جہاں ان کو پہنچنا تھا وہاں پہنچ نہیں پائے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، ابرس، کوڑی، اس طرح کے لوگوں کو، مردوں کو زندہ کرنا، اسی کے پیچھے پڑے رہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا دینا، اس طریقے سے میڈیکل جو سسٹم انہوں نے شروع کر دیا، اس میں اس طرح آگے بڑھے کہ جو مقصد حیات تھا ان کی زندگی کا وہ حاصل نہیں کر پائے، راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں کن کے راستے پر چلا؟ انبیاء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر، ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ اور ظاہر سی بات ہے یہود و نصارہ تو مثال کے طور پر پیش کیا ہے، ورنہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، وہ منکرین خدا ہیں، منکرین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ سب کے سب اسی راستے میں آتے ہیں، وہ بھی مغضوب علیہم ہیں، وہ بھی ضالین ہیں۔ یہاں تک کہ ابن تفسیر کبیر کے اندر علامہ راضی علیہ رحمہ نے، مفسر راضی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ غیر المغضوب علیہم والضالین کی جو آیت ہیں، اس کا مصداق وہ مسلمان بھی ہیں جو صاحب ایمان تو ہیں لیکن صاحب اعمال نہیں ہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہے، یعنی فاسق مسلمان بھی اس کا مصداق ہیں۔ تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا پروردگار عالم ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، اور ہمیں یہود و نصارہ اور دیگر منکرین خدا اور ان مسلمانوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو مسلمان
ایمان کے باوجود ایمانی تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت ان کے دل و دماغ پر فسق اور فجور رہتا ہے، ہر وقت خدا کے منکر نہیں لیکن خدا کے انکار کے عملی طور پر وہ مشاہد ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں۔ اب ذرا اور ہمیں سوچیں، ذرا جن لوگوں پر خدا کا غصہ نازل ہوا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائی ہوئی راہ سے بھٹک گئے، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا تمدن، ان کی سوسائٹی، یہ صرف وہ نہیں ہے کہ مطلب ان کا نقش قدم جہاں جا رہے ہو، بلکہ اسلام کا اپنا کلچر ہے، اسلام کی اپنی تہذیب ہے، اسلام کی اپنی شناخت ہے، اسلام کی اپنی پہچان ہے، اس کا اپنا سٹیٹس ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم جو کلچر انبیاء کا ہو، جو کلچر صدیقین کا ہو، جو کلچر شہداء کا ہو، جو کلچر صالحین کا ہو، تو ہمیں اس کلچر پر چلا، ہمیں وہ تہذیب عطا فرما، ہمیں وہ تمدن عطا فرما، ہمیں وہ روحانیت عطا فرما۔ ہمارا ظاہر بھی اور ہمارا باطن بھی انبیاء کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے، صدیقین کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے، شہداء کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے، صالحین کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اور مطلب ہم اقرار کرتے ہیں پروردگار عالم ہمارا کلچر کفار، فجار، فساق، مسلمین اور یہود و نصارہ کے کلچر کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا فکر، ہماری سوچ، ہمارا وجود، ہمارا تشخص ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، کھانا پینا ان کے نقش قدم کے مطابق ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ غضب خداوندی کے مستحق قرار پائے، خدا کے راستے سے بھٹکے ہوئے قرار پائے، تو ہم بھی اس کے مستحق قرار پائیں گے۔ یہی وجہ ہے آج ہم اپنی میجارٹی کے باوجود، اپنی کثرت کے باوجود اپنا جو تشخص ہے ہم اس کو کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا وجود ایک بوجھ محسوس کیا جا رہا پوری دنیا کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، اس سورت کو پڑھتے ہیں، ہم پروردگار عالم سے دعا بھی کرتے ہیں، پروردگار عالم ان لوگوں کی راہ پر چلا، لیکن ان لوگوں کی راہ پر نہیں چلا، ہمیں ان سے حفاظت فرما، بچا۔ یہ تو ہم زبان سے کہتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن کیا پریکٹیکل ہم اس کو کرتے ہیں؟ کیا انبیاء کی زندگی، کیا ان کی زندگی، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، صدیقین، شہداء، صالحین کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کیا ہماری زندگیوں سے میل کھاتا ہے؟ جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، اپنے رہن سہن پر غور کرتے ہیں، اپنے معاملات پر غور کرتے ہیں، اپنی معاشرت پر غور کرتے ہیں، اپنے عقائد پر غور کرتے ہیں، اپنی عبادات پر غور کرتے ہیں، تو سب پتہ چلتا ہے کہ ہم 95% ان لوگوں کی نقامی کر رہے ہوتے ہر اعتبار سے جن پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے، جو خدا کی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ جب ان لوگوں کے نقش قدم کی یا ان کی تہذیب کی، ان کے تمدن کے ہم دلدادہ ہوں پریکٹیکل، تو مجھے بتائیے خدا کا غضب ہم پر نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جگہ فرماتا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ منافقین سے خطاب ہے کہ منافقین چونکہ اکثر یہودیوں میں سے تھے، تو یہودیوں کے پاس جاتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اسی طریقے سے کفار کے پاس جاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے کہ ہم تمہارے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنبیہ کر رہے ہیں، الم ترى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الذین تولوا قوما غضب اللہ، ان لوگوں کو جو محبت کرتے، ان لوگوں سے جن پر خدا کا غصہ نازل ہوا ہے۔ تو محبت صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کسی سے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ محبت یہ بھی جس انسان سے محبت ہوتی ہے، جو عاشق ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، محبوب کی ہر ادا، محبوب کی ہر چیز اس کو محبوب ہوتی ہے، اپنی زندگی میں بسانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ہمیں انبیاء سے بھی محبت ہے، صدیقین سے بھی محبت ہے، شہداء سے بھی محبت ہے، صالحین سے بھی محبت ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ محبوب کی ہر چیز، ان کے ہر کلچر، ان کی تہذیب، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کا حلیہ، ان کی شکل و صورت
ہماری ویسی ہونی چاہیے. لیکن جب ہم غور کرتے ہیں ہمارا فکر، یہ تو ظاہری شکل ہے، لیکن ہمارا فکر بھی کیسا ہے کہ بس یہود و نصارہ کا ہے. یہ مطلب یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. ہم غور کریں ذرا. ہماری شادیاں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے دنیا کی اقوام، عالمی تہذیب، عالمی تمدن، عالمی کلچر شادی کس طرح کرتا ہے. ہماری ہر بیٹی چاہتی ہے، چونکہ ٹیلی ویژن ہے تیرے گھر میں تباہی کا سبب، تیرے اب بچے بگڑتے ہیں تو روتا کیا ہے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے اور اب ہمارے جیبوں کے اندر ہے. تو ہماری بچیاں اس تہذیب کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اسلامی تہذیب پسند نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلچر پسند نہیں ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلچر پسند نہیں ہے، ان کی شکل و صورت پسند نہیں ہے، آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہمیں پسند نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، 2 حدیثیں میں نے پڑھی تھی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک نہ میں تمہارے اس آدمی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں. جس طریقے سے قرآن کریم کی بعض آیات کی تفسیر اور وضاحت کرتی، تشریح کرتی ہیں، اسی طریقے سے بعض حدیثوں کی تشریح کرتی ہے. اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں سب چیزوں سے، دنیا کی ہر چیز سے تمہارے سامنے محبوب نہ بن جاؤں. اس محبوب ہونے کا جو مطلب ہے، مفہوم ہے، آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا. وہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے جب تک، اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک نہ اس کی نفسانی خواہشات اس چیز کے تابع ہو جائیں جس چیز کو میں لے کر کے آیا ہوں. اور ظاہر سی باتیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس چیز کو لے کر کے آئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو لے کر کے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کردار کو لے کر کے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گفتار کو لے کر کے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تہذیب کو لا کر کے لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قانون کو لے کر کے آئے. ہر چیز. تو مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا. مطلب یہ ہے کہ ان کی تہذیب ہمیں پسند ہو، ان کا کلچر ہمیں پسند ہو. جس نقشے کا، جس چیز کو لے کر کے وہ کامیاب ہوئے، اپنا کر کامیاب ہوئے ہیں، اس چیز کے ہمیں توفیق عطا فرما. لیکن میرے بھائیو، زبانی ہم دعویٰ کرتے ہیں نمازوں کے اندر، جب ہم پریکٹیکل کرتے ہی نہیں ہیں. ایک دعویٰ ہے، محض دعویٰ ہے، اور دعوے کی جب دلیل نہ ہو تو فیصلہ مدعی کے حق میں کبھی نہیں ہو سکتا. یہ دنیاوی عدالتوں کا بھی قانون ہے. یہ بات شاید میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ دنیا کے سامنے دنیاوی عدالت میں ایک انسان مقدمہ دائر کرتا ہے اور کہتا ہے، جج صاحب، مثال کے طور پر، جج صاحب میرے بھائی کو فلاں آدمی نے قتل کر دیا ہے، اور واقعی قتل کیا ہوا ہے، خود اس نے دیکھا قتل کیا ہوا ہے، فلاں آدمی نے قتل کیا ہے. لیکن اگر وہ گواہ پیش نہ کرے، کہ وہ جج صاحب کہیں گے بتائیے تیرے پاس گواہ کیا ہے، اب گواہ پیش کر دیجئے اپنے بھائی کے قتل ہونے پر کہ فلاں آدمی نے اس کو قتل کیا ہے، آپ گواہ پیش کریں. اگر یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہونے کے باوجود گواہ پیش نہ کر سکے، مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی. کل قیامت کے دن آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پروردگار عالم، میری قوم میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو حضور سے محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس چند دن آ گئے، بس خوشی منا لی رسم و رواج کے طور پر جس طریقے سے دوسری قومیں کر رہی ہیں اور برباد ہوتی جا رہی ہیں. برباد ہونا صرف یہی نہیں ہے کہ انسان ہلاک ہو جائے، دنیا کے اندر اس کا کچھ بھی نہ ہو. برباد ہونا، سب سے بڑا برباد ہونا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا وہ مستحق قرار پائے، خداوند قدوس کی راہ سے بھٹک جائے. اس سے بڑا گمراہ اور اس سے بڑا برباد کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تہذیب، تمام تہذیبوں سے ہمیں محبوب بھی ہونی چاہیے اور اپنے زندگی کے اندر اس کا وجود بھی ہونا چاہیے. ہم سب کچھ بنے لیکن سب سے پہلا مسلمان بنے. ہم چاہتے ہیں کہ
کہ ان لوگوں کی نقالی کر کے ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تم سوچ رہے ہوں گے کہ تمہیں اس وقت جو بظاہر دنیا کے اندر ترقی کر رہی قومیں بام عروج پر پہنچی ہوئی ہیں، ان کے عروج ہی ہیں، زوال کا کچھ نام و نشان نہیں ہے، اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ترقی ان کے قدم چوم رہی ہیں۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کی تہذیب کو اپنا کر، ان کی فکر کو اپنا کر، اور اپنے جو اصلی فکر ہے دینی فکر اس کو چھوڑ کر کے ہم دنیا کو فتح کر لیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر صاحب ایمان ہے تو اس طرح کی دنیاوی ترقی کا تصور ان کی نقالی کر کے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، چونکہ ان پر خدا کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ جب ہم ان کی نقالی کریں گے ہم بھی غضب خداوندی کے مستحق قرار پائیں گے، اور ہم ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کی ترقی، ان کی ظاہری ترقی کو دیکھ کر کے، ان کے ظاہر اس کلچر کو جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، یہ کوئی کلچر نہیں، یہ ان لوگوں کو بھی اعتراف ہیں، ان کے بڑے بڑوں کو اعتراف ہے کہ اصلی تہذیب اسلامی تہذیب، اسلامی تہذیب کو حق ہے کہ پوری دنیا کے اندر غلبہ پائے۔ ان کا ماننا ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ حسد ہے، بغض ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا ہی چلے۔ لیکن ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے، یہ تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب نے بہت اچھی تقریر کر دی ماشاءاللہ جی، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ رمضان کے آخری جمعہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم کچھ کرنے کی سوچیں، کچھ عزم کر لیں، کچھ ارادہ کر لیں کہ میری زندگی چاہے دنیاوی اعتبار سے دنیا مجھے بیکورڈ کیوں نہ کہہ دے، دنیا مجھے دقیانوس ہی کیوں نہ کہہ دے، دنیا مجھے رجعت پسند ہی کیوں نہ کہہ دے، لیکن میرے سامنے میرا جو آئیڈیل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل، کیا ان لوگوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت، صحابہ کی صورت، صدیقین، شہداء، صالحین کا جو کی تہذیب، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کیا ان سے زیادہ، یہ لوگ ان سے زیادہ حسین ہیں کسی بھی اعتبار سے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ لیکن دل کے اندر فکر، احمد حسن زیات مصر کے بہت بڑے ادیب گزرے، ان کی کتاب تاریخ الادب العربی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک انسان اگر جسمانی غلام ہو تو جسمانی غلام ہونا بھی ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ ایک ہے فکری غلام ہونا، اور یہ بھی ایک بیماری ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جسمی غلامی ایسا مرض ہے کہ یمکن شفاؤہ، یمکن دواؤہ، یرجا شفاؤہ، یرجا دواؤہ، اس کا مداوا کرنا، اس کو دوا کرنا، اس کا علاج و معالجہ ممکن ہے، لیکن فکری جو غلامی ہے، فکری غلامی، یہ ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے، یہ لا علاج مرض ہے، کینسر ہے، یہ مہلک مرض ہے، اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ جب ہمارا فکر مغربی فکر ہو جائے، ہماری سوچ بھی مغربی سوچ ہو جائے، پھر اس فکر کو بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان اس فکر میں آگے بڑھتا ہے، اس تہذیب، یہ تہذیب جو ہم اپناتے ہیں، ہر جگہ ان کی نقالی کرتے ہیں، تو ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بیٹھ جاتی ہیں، جس طریقے سے وہ غضب خداوندی کے مستحق قرار پاتے ہیں اور ہے قیامت تک کے لیے ہے، اسی طریقے سے پھر ہم بھی مستحق غضب خداوندی ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ یہ ظاہری جو نمائش ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بیت المقدس سے فتح ہوا، غالباً عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے، اب معاہدہ ہونا تھا، تو لوگوں نے کہا، قلعے کے اندر کہا کہ معاہدہ فتح ہو گیا، لیکن کہا معاہدہ کریں گے، لیکن معاہدے عہد نامے پر دستخط کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو امیر المومنین ہے وہ بذات خود یہاں تشریف لائے، وہ خود اس مجلس معاہدہ میں آئے، وہ دستخط کرے، اس کے بغیر یہ شرط انہوں نے لگائی۔ اور اس زمانے کے اندر جو امیر المومن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ان کو پیغام پہنچا، مدینہ سے چلتے ہیں، فلسطین پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد ظاہر سی بات ہے، آپ نے تو پڑھا ہوگا کہ فاروق اعظم کے بدن پر کتنے پیوند کپڑوں پہ لگے رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گرد و غبار کا کیا عالم ہوگا، اور کتنے دن گزرے ہوں گے مدینے سے لے کر کے فلسطین پہنچنے میں، ان کے بدن کی حالت کیا ہوگی۔ اس کے بعد جب صبح شاید اس مجلس میں جانا تھا تو فاروق اعظم انہی کپڑوں میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا امیر المومنین،
جس قوم کے پاس اور جس قوم کے ساتھ ہم جس معاہدے پر دستخط کرنے جا رہے ہیں صلح پر، وہ قوم مہذب قوم ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کا اپنا ایک کلچر ہے. وہ کلچر یہ ہے کہ اس زمانے کے سمجھو ماڈرن لوگ ہیں. ان کپڑوں میں، اس حالت میں جو آپ کی حالت بظاہر بڑی خراب لگ رہی ہے، کپڑے آپ کے پرانے پھٹے ہوئے، پیوند لگے ہوئے، میلے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، انہی کپڑوں میں، اسی حلیے میں آپ اس مجلس میں جائیں گے تو ان کی تہذیب تھوڑا سا اس کو گوارا نہیں کرتی، اس کو حقیر جانیں گے یا آپ کو حقیر جانیں گے. فاروق اعظم نے ایک تاریخی جواب دیا. تاریخ میں وہ الفاظ آج بھی رقم ہے. کہا انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام ومہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ. ہم ذلیل ترین لوگ تھے دنیا کے اندر. عرب کی تاریخ سب کو معلوم ہے کہ عرب اجہل ترین قوم تھی، گھٹیا قسم کی قوم تھی. کہتے انا کنا اذل قوم، ہم دنیا کے اندر سب سے بدترین قوم تھے. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو ہمیں عزت دی پوری دنیا کے اندر، دبدبا دیا ہے، یہ ہمیں اسلام کی وجہ سے دیا ہے، یہ اسلام کی برکت سے دیا ہے. ومہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ. اور جب بھی ہم اپنی عزت کی تلاش اسلام کے راستے سے ہٹ کر کے کریں گے، کسی اور طریقے سے اپنی ترقی کو تلاش کریں گے، اپنی عزت کو تلاش کریں گے، تو اذلنا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ذلیل کر دیں گے. تو کہا ایسا نہیں ہوتا آج، ایسا نہیں ہے. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے، کتاب حدیث کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے. اسی طرح کسی تہذیب، وہ بظاہر تہذیب یافتہ قوم تھی، مہذب قوم تھی، ان کا اپنے کلچر تھا. اسی قوم کے دسترخوان پر کھانا کھانے لگے، لقمہ دسترخوان پر گرتا ہے اور یہ اٹھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. ساتھ میں ایک آدمی کہتا ہے جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کو کچھ ملتا ہی نہیں، یہ غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ یہاں سے اٹھا رہے ہیں. اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، یہ لوگ برا سمجھتے ہیں، آپ یہ نہ کریں، یہ تہذیب یافتہ قوم ہے. انہوں نے کہا انترک سنت حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں آقا مدنی تاجر مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا وہ لوگ نہیں تھے؟ کیا ظاہری ان کے پاس کوئی مکانات ہوتے تھے؟ کیا بظاہر ان کا کوئی کلچر تھا؟ لیکن یقینی کلچر جو تھا، جو مطلوب عند اللہ ہے، جو محبوب عند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ یہ نہیں ہے. یہ ظاہری شکل، لیس الجمال باسباب تزیننا انما الجمال جمال العلم والادب، اور آداب اسلامی ہونے چاہیے، علم الہی ہونا چاہیے. اصل جمال تو یہ انسان جیسا بھی ہو، اس کا جو کمال ہوگا، اس کی جو اپنی سوچ ہوگی، جو فکر ہوگا، وہ فکر انسان کو کہیں پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو. تو میرے بھائیوں، اسلامی تعلیم، اسلامی احکام، قرآنی دستور، قرآنی قانون، اس سے بڑی تہذیب دنیا کے اندر کوئی تہذیب نہیں. یہ وہ تہذیب ہے جس کو بقا حاصل ہے، جو ختم نہیں ہو سکتی، جو نجات کا ذریعہ ہے، جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر سکتی ہے. تو میرے بھائیوں، آج ہم یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. یہ جمعہ بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ رمضان مبارک ہم نے گزارا، اس مہینے کے اندر ہر انسان کو، ہر مسلمان کو خیرات کرنے کی، نیکیاں کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے. یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس میں انسان کو توفیق ہوتی نہیں ہوتی توفیق نہیں ہوتی. آج ہم ذرا عہد کر لیں اس مسجد میں، خدا کے گھر میں بیٹھ کر کے، نبی کی صورت سے، نبی کی شکل سے بڑھ کر کوئی حسین و جمال نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلچر ہے، اس سے بڑا کوئی کلچر نہیں. آج بھی خدا کے بندے دنیا کے اندر ایسے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں، لیکن نبی کی سنت کو چھوڑتے نہیں، تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں. چونکہ یہ ہے ایسا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ تو فتنے میں ڈالا جائے گا، آزمائش میں ڈالا جائے گا، تانے بھی دیے جائیں گے، دقیانوس بھی کہا جائے گا،
رجعت پسند کہا جائے گا، بیک ورڈ کہا جائے گا، اور کہا جائے گا تمہاری سوچ بڑی محدود ہے، تم آگے نہیں بڑھنے چاہتے ہو۔ لیکن میرے بھائی ایک واقعہ سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہمارے لیے بڑی فخر کے باعث ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو سفر کے دوران ایک دوسرے صاحب میرے ساتھ ہو گئے، مطلب وہ بھی مسلمان تھے۔ اس کے بعد کھانے کا جب ٹائم آیا تو کھانا شروع ہو گیا، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، بائیں ہاتھ سے۔ تو میں نے کہا کہ تھوڑا دائیں ہاتھ سے کھائے۔ انہوں نے کہا ویسے مولوی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بس اسی لیے دنیا مسلمان ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری قومیں کہاں تک، چاند تک پہنچ گئی ہیں، وہاں چاند پر زمینیں خریدی ہوئی، وہاں حکومت کر رہے ہیں، اور مسلمان بس اس سے کھاؤ، اس سے کھاؤ، اس سے کھاؤ، جی یہ کیا سسٹم ہے؟ مفتی تقی صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہے، انہوں نے لمبی بات کہی، لمبی بات لکھی ہوئی ہے لیکن اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، اگر اسی طرح کا آپ ترقی چاہتے ہیں نا تو آپ پھر اسلام کی دولت سے دستبردار ہو جائے، پھر آپ کو ترقی ہو جائے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا، آپ بس ایمان رہیں اور اس طرح کی ترقی آپ چاہیں اسلام پر عمل کیے بغیر۔ اگر آپ دنیا کے اندر ترقی چاہتے ہیں اس طریقے سے تو آپ کی ترقی اسلام میں، اسلامی قانون میں، اسلامی کلچر میں۔ میرے بھائیوں یہ نبی کے طریقے، یہ نبی کا کلچر، یہ نبی کا حلیہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب بھی ہونا چاہیے، اور اپنی زندگی میں اس کو ہم پریکٹیکل بھی لائیں۔ آج اس آخری جمعہ میں ہم عہد کریں کہ نبی کی شکل و صورت، اگر نبی کو یہ داڑھی جو ہے، داڑھی اگر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کے خلاف ہوتی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو داڑھی نہ دیتے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچہ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ تمام انبیاء کا جمال، کمال، تمام صفات آپ کے اندر ہیں، اور آپ اس بات کے لائق ہیں کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی ہر چیز کے اندر اتباع کی جائے۔ اس لیے آج ہم عہد کریں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلوں گا۔ آخری جمعہ میں یہ پیغام دیتا ہے، ہم خانے خدا میں بیٹھے ہوئے ذرا عہد کریں۔ اس کے لیے آپ کو کھڑا بھی ہونا چاہیے کہ ہم آج عہد کرتے ہیں اس خانہ خدا میں، آج کے بعد ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارا لباس نبی کا ہونا چاہیے۔ عہد کرتے ہیں یہ دیکھیے انشاءاللہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں یہ ہونا چاہے تو دل کا ارادہ بھی ہو جائے۔ آج ہم ارادہ کریں کہ کچھ بھی ہو جس تہذیب پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اسی تہذیب پر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم تمام کو اسلام کے صحیح احکام پر صحیح طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مطلوب زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں اس طرح میں زندگی گزارنا آسان فرمائے، اور جو 11 مہینے آئندہ ہے ان مہینوں کو ہمیں رمضان مبارک کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔